اسٹیٹ کو کہا کہ اس سے زیادہ جو پریورٹی ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، کشمیر ایشو ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے جہاں اسٹیٹ کے پاس پاورز نہیں ہے، چیف منسٹر کے پاس پاورز نہیں ہے، ایک ایسی سچویشن میں مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا یا اس ایشو کو ایڈریس بین الاقوامی سطح پہ کرنا، از اٹ پاسبل؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا 370 ہٹانے کی وجہ سے معاملہ اور کمپلیکیٹ ہو گیا ہے۔ 370 بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جموں کشمیر کا جو ملک کے ساتھ الحاق ہوا ہے اس کا پل ہے 370، اور اس پل کو ہٹانے کی وجہ سے انہوں نے سچویشن کو اور کمپلیکیٹ کیا ہے۔ تو جس طرح سے جب مفتی صاحب تھے تو مظفر آباد کس نے سوچا تھا کھل جائے گا، کھول دیا نا۔ یہ جو آج بی جے پی والے جنہوں نے سیپریٹسٹ لیڈروں کو جیل میں بھر کے رکھا ہے، ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے اٹل بہاری واجپئی، ایل کے اڈوانی، انہوں نے یاسین ملک سے بات کی، انہوں نے میر وائز سے بات کی، انہوں نے شبیر شاہ سے بات کی۔ تو آج جو انہی لیڈروں کو جیل میں ڈالنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا۔ انجینئر رشید کو پھر ووٹ نہیں ملتے، وہ بھی تو پہلی سائڈ بولتے ہیں۔ تو مسئلہ تو زندہ ہے اور ہم لوگ بھی زندہ ہیں، اس لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ اور جس طرح ہم نے مظفر آباد روڈ کو، جس کو میں آج ہوم منسٹر کو پھر ایک بار ریکویسٹ کرتی ہوں، جو وہاں کاروبار ٹھپ ہوا ہے اس کو دوبارہ چالو کیجئے، بینکنگ فیسلٹی دے دیجئے، اور جو لوگ اس کاروبار سے جڑے ہیں ان کی زندگی مشکل مت کر دیجئے ٹیکس لگا لگا۔ ایک ہی سوال پوچھ رہی ہوں، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا میرے لیے یہ الیکشن جو ہے یا جو پولیٹیکل جو ہماری جماعت ہے، یہ الیکشن سیٹ شیئرنگ کی نہیں ہے۔ گول ہمارا ہے اور وہ گول ہے کہ جو جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے اس مصیبت میں ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ باہر جائیں گے کوئی بھی وردی والا آپ کے کپڑے اتار کے آپ کی چیکنگ کر سکتا ہے، اس وقت آپ کی ڈگنیٹی کہاں گئی؟ ہم ڈگنیٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ریزولوشن کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے جیسے اس نے میرے بچے نے کہا کہ اتنا ہے، اسمبلی بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے یہاں کے چیف منسٹر کو میونسپلٹی کا چیف منسٹر بنانے کی بھی عزت نہیں رکھی، ایک میونسپلٹی میں کنورٹ کیا سب سے بڑی پاورفل اسمبلی کو، مگر جو یہ ہمیں جگہ دیں گے ہم اسی میں لڑیں گے اور لڑ کے جیت کے دکھائیں گے ان سے۔ محبوبہ جی ایک سوال ہے، 5 اگست 2019 کے بعد آپ کی وہ ایک یہ رہی کہ بی جے پی کی پوری طاقت آپ کی پارٹی میں توڑنے میں لگی، بالکل اب وہی لیڈر واپس آ رہے ہیں، پیچھے بھی بی جے پی کے ہاتھ ہے۔ نہیں ہمارے تو ہم تو سب کو نہیں لے رہے ہیں، we are being very choosy about that۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 40 لیڈر گئے تھے اور 40 کے 40 واپس آنا چاہتے ہیں، مگر we are being very selective۔ جنہوں نے پی ڈی پی کے ایجنڈے کے خلاف کبھی بات نہیں کی اور جن کے ہمارے اپنے لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں جو وہ ایگری کرتے ہیں اس کے بعد ہم لیتے ہیں، باقی یہاں اوپن انٹری کسی کی نہیں ہے۔ کانگریس کے لیڈروں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ اعتراض نہیں ہے، لیکن نیشنل کانفرنس کو بالکل کھل کے اعتراض ہے، جیسے عمر عبداللہ نے کہا۔ کیا آپ کو کانگریس نے اپروچ کیا ہے؟ میں کہہ رہی الائنس تو بہت دور کی بات ہے، سیٹ شیئرنگ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کانگریس نیشنل کانفرنس ہمارے ایجنڈے کو اپنانے کے لیے تیار ہے کہ ریزولوشن آف کشمیر ضروری ہے، ٹاپ پریارٹی ہے، راستے کھولنا، باقی ہم بولیں گے ان کو آپ بھی ساری سیٹیں لڑو، ہم آپ کے پیچھے پھر چلیں گے، بیکاز میرے لیے ریزولوشن آف کشمیر پرابلم از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس۔ جموں کشمیر کے لوگوں کی عزت نفس جو اس وقت روندا جا رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ سیٹ مجھے 4 دو آپ 3 دو یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ نیشنل دیکھیے ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں، جب ایک منٹ پلیز، جب ہم نے نیشنل کانگریس کے ساتھ الائنس کیا ہمارا ایجنڈا تھا، جب ہم نے بی جے پی سرکار کے ساتھ الائنس کیا ہمارا ایجنڈا تھا جس کے اوپر نے ایگری کیا۔ جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی الائنس ہے ان کے تو ایجنڈے پہ الائنس نہیں ہو رہا ہے، الائنس سیٹ شیئرنگ پہ ہو رہا ہے۔
تو ہم تو ایسی کسی الائنس کی تو بات کریں گے نہیں جس میں سیٹ شیئرنگ کی خالی بات ہو. الائنس ہمارا ہونا چاہیے ایجنڈے کے اوپر, اور ہمارا ایجنڈا ہے جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان. بے شک اس ملک کے آئین کے اندر ہو, مگر سمودھان ہونا چاہیے. کیا پی ڈی پی آج کی ڈیٹ میں الیکشن پروسیس کو بے معنی سمجھتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ہر الیکشن ہمارے لیے ضروری, چاہے کارپوریشن کا ہو, پنچایت کا ہو, اسمبلی, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے. جموں کشمیر کی مشکلات, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہو, چاہے وہ امپلائمنٹ کی ہو, چاہے وہ ریزولوشن کی ہو, یہ ایک راستہ ہے. اس کو ہم غیر ضروری نہیں سمجھتے, امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. تو یہ جو میں نے باتیں کی, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اوپننگ آف روڈز کیا ہے, ٹرانسفر آف پاور پروجیکٹس کیا ہے, دونوں کشمیروں کے بیچ میں ملاپ کرنے کی وہ کیا ہے. تو سبھی کچھ تو میں بول رہی ہوں. پرانے راستے جو کھلتے ہیں سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں, وہ کیا ہے, سب کچھ تو وہی ہے. 2014 میں آپ نے ایسے ہی جو ہے مینیفیسٹو یہاں پہ جو ہے ریلیز کیا تھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس کیا گیا. کیا اس بار مینیفیسٹو ریلیز ہوا ہے, کیا ہم پوسٹ پول ایسے کوئی ایجنڈا آف الائنس بی جے پی کے ساتھ آپ کا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بی جے پی سرکار کے ساتھ ہاتھ ملائے تھے, بی جے پی جماعت کے ساتھ نہیں. اور ان کو یہ شرط تھی کہ آپ 370 کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے, اور جب تک سرکار نہیں انہوں نے نہیں چھیڑا. آج چونکہ انہوں نے 370 کو ختم کیا, اس لیے الائنس کس چیز کو بچانے کے لیے کریں گے, تب تو ہم نے بچانے کے لیے کری تھی. تو ایسا کوئی سوال پیدا نہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اسمبلی کے الیکشن کے پیش نظر آج ہم اپنا مینیفیسٹو ریلیز کر رہے ہیں. اور حسب معمول جب سے پی ڈی پی بنی ہے اگست 99 میں مفتی صاحب کی قیادت میں, اور کافی ہمارے ساتھی تھے, تو یہ مقصد سے بنی ہوئی ہے, کیونکہ جموں کشمیر کسی عام ریاست کی طرح نہیں ہے. جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے ایک انسرٹنٹی, پولیٹیکل انسرٹنٹی بولیے, اور کافی انسیکیورٹیز کا مرکز رہا ہے. اس لیے 99 میں جب کہ ہم کانگریس میں تھے, میں سی ایل پی لیڈر تھی, اس وقت ہم نے کانگریس چھوڑ کے مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے, ہم نے پی ڈی پی کی بنیاد رکھی اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مین سٹریم پارٹیز, ابھی تک تو ایسا ہے, آج بھی ہے, کہ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے عام طور سے وہ پارٹیز بات کرتی ہیں, وہ پارٹیز آواز اٹھاتی ہیں جو مین سٹریم میں نہیں ہوتی ہے. اسی لیے مفتی صاحب کا اپنا تجربہ, جو اس ملک کے ہوم منسٹر بھی رہے تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ جو مین سٹریم پارٹی جو ہندوستان کے آئین میں یقین رکھتی ہے, اسی پارٹی کو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت کرنا ہوگی, تبھی کچھ ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب ہم نے جو ہمارا اس وقت جو ہمارا ڈکلیریشن ہے, اس میں کچھ اہم مدے ہیں. سب سے پہلا بڑا مدعا ہے کہ پی ڈی پی ول فیسیلیٹیٹ, یعنی وہ مدد کرے گی جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں, جموں کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں. اس کے بعد ریکنسیلیشن ود انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز, اور اس کے بعد جب ہمیں موقع ملا کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی, تو ہم نے انہی مدعوں کے اوپر زور دیا. اور آج بھی میں سمجھ
سمجھتی ہوں جموں کشمیر کا مسئلہ کہیں گیا نہیں ہے. آج بھی ہمارے ہر گاؤں میں قبرستانوں کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں. جموں میں شمشان گاہ جس میں ہمارے ہندو لوگ بھی ماریں گے, ہمارے کشمیر کے لوگ بھی ماریں گے, اور مسئلے جو کا تو ہے بلکہ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بی جے پی نے چاہا کہ مسئلے کشمیر کو 370 تک لا کے اس کے بعد 370 کے ساتھ اسٹیٹ ہو جائے گا تو مسئلے کشمیر 370 کو ختم کر دے. اب مسئلے کشمیر کی بحث جو اس وقت ہے, پہلے تو تھی الیکشن میں, اب سیٹ شیئرنگ ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملتی. میں سمجھتی ہوں مسئلہ کشمیر بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہادتیں, جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہن کے یہاں آ کے شہید ہو گئے, اور ہمارے اپنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں. تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, تو یہ زندہ مثال ہے. ہو سکتا ہے وہ شہید ہے, مگر وہ جو ہمارے قبرستان ہے وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جو کا تو ہے. اور حال ہی میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی خاص کر نان کشمیر کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھولنے کے لیے تیار نہیں. جس طرح انہوں نے ایک شخص جس کے اوپر نے الزام لگایا کہ یہ حریت پسند ہے, یہ سیپریٹسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ ٹیرر فنڈنگ میں انوالو ہے, اس کو کامیاب بنایا, اس کا مطلب ہے مسئلہ کشمیر ہے. اس لیے پی ڈی پی کی جو پالیسی ہے, جو مفتی صاحب کا ڈاکٹرین ہے, جو مفتی صاحب کا ویژن ہے, جس کو انہوں نے شروعات کی, اس کو ایک تو کئی لیڈر ہیں وہ ویژن کی بات کرتے ہیں, وہ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں, اور 70 سال سے سنا ہے ہم نے, مگر مفتی صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایجنڈے کی بات کی اور اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. چاہے وہ واجپئی جی تھے, چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ. ڈائیلاگ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی, یہاں کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی, راستے کھلے, راوڑا کوٹ بھی اور یہاں سے اوڑی بھی. تو اسی لیے اسی کو ہم آگے چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں, ہمارا ماننا ہے جموں کشمیر 370 کا معاملہ نہیں ہے, صرف جموں کشمیر اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ نہیں ہے, خالی جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں ہے, نہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے, اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں. ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے, ایک انسانی مسئلہ ہے, جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں, بات چیت کا, ریکنسیلیشن کا, یہاں بھی باہر بھی, مگر میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی, کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے دوست ہے, اس کو ختم کیا جانا چاہیے. تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینیفیسٹو ہے اس میں ریکنسیلیشن ڈائیلاگ کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی پہ ہمارا جو ٹرینڈ ہے, ٹریول ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں. شاردا پیٹھ کی بات کر رہے ہیں, جو ہمارے کشمیری پنڈت ہمیشہ بار بار کہتے ہیں جو لائن کے اس پار ہیں. ٹریڈیشنل روٹس جو سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا سے, ہم اس کے لیے اسٹرائیو کریں گے, جدوجہد کریں گے. اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں دم گھٹتا ہے, پی ایس سی, پی ایس اے, یو اے پی اے اور اینیمی ایکٹ, جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو, کسی بھی جرنلسٹ کو, کسی بھی پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. یہ جی ملک کا دشمن ہے, اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو ہمارے کافی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے, ہم ان کے کیسز ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہائی وے پہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو بات چیت پہ فریڈم آف ایکسپریشن, جہاں تک میڈیا کا سوال ہے, جو قدغن ہے, آپ بات نہیں کر سکتے کوئی اس وقت. آپ کو میرے گھر میں یہاں سے پہلے ویڈیو وہاں دکھانی پڑے گی سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ میں, آپ نے کیا ریکارڈ کیا, کیا دکھائیں گے, کیا نہیں دکھائیں گے. تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. ہم زیادہ تو نہیں بولیں گے کہ انہوں نے بولا 200, ہم 300 نہیں, ہم وہی بولتے ہیں کہ 200 یونٹ الیکٹریسٹی ہم فری دینا چاہتے ہیں. جو 200 سے زیادہ کرے گا اس کو نہیں ہوگا وہ. اور جو ون ٹائم سیٹلمنٹ, جو پینڈنگ الیکٹریسٹی بلز ہوں گے
واٹر پہ جو ٹیکسز کو ابالش کرنا چاہتے ہیں، میٹرز نہیں لگنے چاہیے پانی کے لیے، اور جن گھروں میں جو غریب ہے، بلو پاورٹی لائن ہے، جن کے گھر میں 1 سے 6 لوگ ہیں، مفتی محمد سعید صاحب کی اسکیم ہم پھر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو چاول ملتا ہے، ریشن ملتا ہے، وہ پورا نہیں پڑتا ہے، اسی لیے 12 سلنڈر جو غریب لوگ ہیں سال کے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم۔ اسٹیمپ ڈیوٹی جو میں نے اپنے ٹائم پہ ویمنس کے نام پہ جو پراپرٹی خریدی جاتی تھی، اس پہ میں نے اسٹیمپ ڈیوٹی ختم کی تھی، جس کی وجہ سے کئی پراپرٹیز عورتوں کے نام پہ لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تھا۔ انفارچونیٹلی اس وقت کے گورنر صاحب نے اس کو ختم کیا، ہم اس کو واپس لائیں گے، اور جو سوشل سیکورٹی ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے، جو اولڈ ایج پینشن ہے، وڈو پینشن ہے، کافی ساری چیزیں ہیں، اور جو ہمارے ریسورسز ہیں، فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پہ لیز ختم کرو گلمرگ میں، کیوں؟ باہر کے انسان کو لیز دینی ہے، ہوٹل کی لیز ختم کرو کیونکہ اڈانی امبانی کو لیز دینی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز ان آل گورنمنٹ ٹینڈرز، مائننگ کانٹریکٹس میں لوکلز کو، اور جو ہماری لیز ہے ہوٹلیئرز کی، مکان والوں کی، جس کو یہ ایک دم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی ملے۔ KCC لون کو ہم ویو آف کرنا چاہتے ہیں، فارمرز کے مارکیٹ انٹرونشن اسکیم ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں، جہاں جو سیب خود نیچے گرتا ہے اس کو سرکار خریدے واجب دام پہ، اور منڈیاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہارٹیکلچر میں مفتی صاحب نے بہت کام کیا، ٹول ٹیکس معاف کیا، منڈیاں جگہ جگہ بنائی، جو ہائیبریڈ اسکیم ہے وہ انٹروڈیوس کی، پر ہم ہارٹیکلچر میں ایک کام یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ ہم 100% امپورٹ ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں، تاکہ کم سے کم لوکلی جو یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا لوکل سیب جو ان کو سستا ملے باہر کے سیب کے مقابلے میں۔ اتنا سارا تو میں نہیں پڑھ سکتی، پر جو مجھ سے ہو سکتا ہے یوتھ ایمپلائمنٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلی تو جتنی بھی ہمارے یہاں گورنمنٹ جابس اویلیبل ہے، ویکنسیز اویلیبل ہے، 1 سال کے اندر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور فاسٹ ٹریک ریکروٹ میں ان کی بھرتی کریں گے، اور صاف شفاف طریقے سے، جیسے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی، جیسے رہنما تعلیم میں مفتی صاحب کے ٹائم میں بھرتی ہوئی تھی، 60,000 ڈیلی ویجر جن کو ہم ریگولر کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا، وہ پینڈنگ ہے، اس کو ہم کریں گے۔ اولڈ پینشن اسکیم ہم دوبارہ لاگو کریں گے۔ جو ککس ہوتے ہیں اسکولوں میں جن کو 1000 روپے ملتا ہے ان کو 2500 کریں گے۔ ہوم گارڈز کی ہم آنریریم بڑھائیں گے۔ رہبر تعلیم ٹیچرز کی ٹرانسفر کا ہم پالیسی لائیں گے۔ ڈسٹربڈ ایریا الاؤنس جموں کشمیر پولیس کو دینے کی بات ہے۔ ریگولرائزیشن آف SPOs اور منیمم ویجز ایکٹ کی بات ہے، اور کانٹریکچوئل ٹیچرز اور یونیورسٹیز میں جو پڑھاتے ہیں ان کا آنریریم بڑھانے کی، CIC آپریٹرز کو ان کا تنخواہ بڑھانے کی، رہبر کھیل ریگولرائزیشن کی بات ہے، اور اس کے بعد پاور میں ٹرانسفر آف ہائیڈرو پروجیکٹس ٹو جموں اینڈ کشمیر۔ اس کے پہلے بھی ہم نے رکھا ہے اس کو، یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے، کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہی ہوں۔ اگر وہ ہمیں ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کمپنسیٹ کریں، ہمیں اس کے بدلے بجلی دیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سہولت دے سکیں۔ اسکمز کو ہم ایک اسٹیٹ یونیورسٹی جس میں 2 میڈیکل کالج وہ کرنا چاہتے ہیں ہم، ایک جموں میں ایک کشمیر میں۔ ڈزنی جو آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں کئی جگہ پہ آرمی سے زمین جہاں حالات ٹھیک ہوئے تھے خالی کروائی تھی، ہم نے یونیورسٹی کیمپسز بنائے تھے۔ اس کے بعد ٹوٹو گراؤنڈ کی بھی شروعات مفتی صاحب نے کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ جیسے خود ہوم منسٹر نے کہا اس کو ہم خالی کریں گے، وہاں ہم ڈزنی ایڈونچر پارک بنانا چاہتے ہیں جس کی شروعات مفتی صاحب کے وقت میں ہوئی تھی۔ فری لیگل ایڈ جو ہمارے جیلوں میں ہمارے لوگ بند ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فری لیگل ایڈ ملے تاکہ جلد از جلد وہ اپنے گھروں میں واپس پہنچے۔ انڈر ٹرائلز ہیں، ان کی بیچاروں کی عدالت میں کارروائی بھی نہیں ہوتی ہے۔ دربار ملک کو ہم ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، اور پاسپورٹ میں جو لوگوں کو دقت ہے اس کو ایز کرنا چاہتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس باہر سے میڈیکل کالجز سے آتے ہیں، میں نام نہیں لوں گی کہاں سے، ان کی ڈگریز ریکگنائز نہیں ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کریں گے۔ اور اکیڈمک سیشن جو مارچ میں ہوتا ہے اس کو آلٹرنیٹ ٹائمنگ پہ لے جائیں گے، اور
اور ٹیمپلز اور مسجدیں اور گردواروں کو ہم فری الیکٹرسٹی دینا چاہتے ہیں، پنجابی کو آفیشیل لینگویج میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں خصوصی ہم اپنا ایک پیکیج لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پورے حقوق ملے، ہیلتھ کیئر ملے، اکنامک اپورچونیٹیز ملے، اور ان کو بھی وہ بھی عزت سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ہم نے ان لوگوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، ان کی زندگی بہت مشکل حالات سے گزرتی ہے، اور پریس کلب جس کے اوپر اس وقت پورا قبضہ کر کے رکھا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ اسے ان چنگل سے اس کو چھڑا کے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو دیا جائے، اور محرم کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ بجٹ ہو، اور ڈسیبلٹی جو لوگ ہیں ہمارے ان کے لیے ایک کمیٹی، تاکہ جو بھی ان کے جابز خالی ہے سرکار میں ان کی جلد از جلد ان کو پر کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آرٹیفیشل لمبس کے علاوہ ہم اسکوٹیز دے سکیں۔ میں نے دیکھا کہ جب آپ ان کو اسکوٹی دیتے ہیں تو یہ کتنے موبائل بن جاتے ہیں، ان کے کتنے سیلف سفیشینٹ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کنسٹرکشن آف مغل سرائے، مغل روڈ ٹنل اور مغل روڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ٹریول ٹریڈ آن پونچھ راولاکوٹ روڈ، واٹر ٹورزم سرکٹ جہلم ولر مانسبل لیک، ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور ٹو انہانس اینڈ پروموٹ ریلیجس ٹورزم بٹوین جموں اینڈ کٹرا، سناسر اور مانسر لیک پہ ٹورزم کو، چناب ویلی میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے ڈوگرا ہیریٹیج سینٹر ایک جموں میں، کشمیر ہیریٹیج سینٹر ایک کشمیری میں، بنی بسولی ٹورزم کوریڈور، لورن گلمرگ ٹنل، بدر شپین روڈ، اور 2% رائلٹی فرام ہائیڈرو پروجیکٹس اکراس جین کے، تاکہ لوکل ایریاز کے اوپر خرچ کیا جائے، اور اینوئل پیڈ انٹرنشپ پروگرام فار ان ایمپلائڈ یوتھ in government enterprises, departments, corporations across all regions of Jammu and Kashmir، اور جو پی اور جے کے ریفیوجیز کا پینڈنگ کمپنسیشن ہے اس کو دیں، اور اس کے بعد کشمیری پنتوں کے لیے 1 بیڈ روم کے بجائے 2 بیڈ روم، اور جو گورنمنٹ آف انڈیا کی